الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، عمائدین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا آج آخری دن ہے. یہ مہینہ ختم ہونے کو ہے اور ہمارا آپ شروع مہینے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، ان کی زندگی کے حالات اور واقعات سن رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ اس جمعے میں جو باتیں رہ گئی ہیں ان باتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو ہوگی. اور ہم آپ جانتے ہیں کہ بات یہاں چل رہی تھی کہ 12 سال کی عمر میں سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت کے غرض سے سفر کیا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا. یہ واقعہ آ چکا ہے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ. اور جب یہ تجارتی قافلہ ملک شام کے شہر بصرہ پہنچتا ہے اور وہاں قیام کرتا ہے تو وہاں ایک صومعہ تھا، ایک گرجا گھر جسے کٹیا کہیے، جہاں ایک عیسائی پادری رہا کرتا تھا. ایک عیسائی پادری رہا کرتا تھا جس کا نام اس سے پہلے آپ نے سنا، جس کا نام بحیرہ راہب تھا. اس کا اصل نام بتایا جاتا ہے جرجیس. وہ آسمانی کتابوں کا بڑا عالم تھا، بڑا جانکار تھا، اور اس نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں اور نشانیاں اور علامتیں بیان کی گئی ہیں ان علامتوں کو اور پیشن گوئیوں کا مطالعہ کر چکا تھا، پڑھ چکا تھا. جب یہ قافلہ وہاں اترتا ہے اور اس کی نظر جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑتی ہے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ لڑکا یہ وہ لڑکا ہے جو نبی آخر الزماں بننے والا ہے. اور وہ سارے لوگوں کو بولتا ہے: ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین. یہ دو جہاں کی سردار ہیں اور یہ دونوں جہاں کے رب کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے. قافلے والوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے، آپ کے چچا ابو طالب ہو یا آپ کے ساتھ جو بھی ہو، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آخر یہ راہب کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ لڑکا جس کی عمر ابھی 12 سال ہے یہ نبی بننے والا ہے. قافلے والوں نے پوچھا راہب سے کہ آخر آپ نے کیسے پہچانا؟ تو راہب نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں، جب تمہارا یہ قافلہ اس پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا اور اس بچے کا جس درخت اور پتھر سے گزر ہوا، سارے پتھروں نے اور سارے درختوں نے اسے سجدہ کیا. اور یہ پتھر اور یہ درخت انبیاء کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں. اور لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہی بچہ نبی بننے والا ہے، سارے قافلے والوں کی دعوت کی. جبکہ ایسا نہیں ہوتا تھا، چونکہ قافلے جایا کرتے تھے، وہاں آرام کرنے کے لیے سارے قافلے کے لوگ رکا کرتے تھے. کتنے لوگوں کی دعوت کی جاتی، لیکن خصوصاً اس قافلے والوں کی دعوت کا جب وقت ہوتا ہے سارے لوگ آتے ہیں، لیکن وہ بچہ نظر نہیں آتا ہے.
جس بچے کے صدقے اس راہب نے دعوت کی تھی، تو راہب نے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے، وہ لڑکا کہاں ہے؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے اپنے سامان کی حفاظت پر رکھا ہے۔ کہا کہ اسی کے صدقے میں نے یہ دعوت کی ہے، تم نے اسے چھوڑ دیا، اسے بلاؤ۔ چنانچہ ایک آدمی کو بھیجا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جاتا ہے۔ جتنی بھی سایہ دار جگہ تھی ساری کی ساری جگہیں پر ہو چکی تھی، صرف وہ جگہ باقی تھی جہاں سورج کا دھوپ پڑ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے بیٹھ جاتے ہیں جہاں دھوپ پڑ رہا تھا، لیکن وہی بادل، وہی سایہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مڑ آتا ہے۔ راہب نے کہا کہ دیکھو یہ بادل یہ اس بچے پر سایہ کر رہا ہے، یہی نبی ہے۔ یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی، اور اس راہب نے قافلے والوں سے کہا کہ خیریت اور عافیت اسی میں ہے کہ اس بچے کو یہاں سے تم لوٹا دو، مکہ آگے مت لے جاؤ، اس لیے کہ اگر تم نے اسے آگے لے گیا تو یہودی اسے قتل کر دیں گے، اس لیے عافیت اور خیریت اسی میں ہے کہ یہاں سے اسے واپس کر دیا جائے۔ بات یہ چل ہی رہی تھی، یعنی وہ راہب قافلے والوں کو سمجھا ہی رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ یہی نبی ہے اور تم آگے لے جاؤ گے تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اسی بیچ اس راہب کی نظر 7 آدمی کے اوپر پڑی، 7 آدمیوں پر، 7 نوجوانوں پر پڑی جو مسلح تھے، جن کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ وہ راہب دوڑ کر جاتا ہے، ان لوگوں کو، قافلے والوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ راہب دوڑ کر ان 7 نوجوانوں کے پاس پہنچتا ہے، اور ان 7 نوجوانوں جن کے ہاتھ میں تلوار ہے، ان کی کیفیت سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کسی چیز کو تلاش رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے کسی چیز کو تلاش رہے ہیں یا کسی کو تلاش رہے ہیں جس کو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ راہب دوڑ کر جاتا ہے اور اسے ان 7 نوجوانوں کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ بھلا تم کس کو تلاش رہے ہو، تم کسے تلاش رہے ہو؟ تو ان 7 نوجوانوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں ہیں جو اسی موسم میں آنے والے ہیں، اسی موسم میں۔ تو راہب نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ وہ موسم ہے جس موسم میں وہ نبی آنے والا ہے؟ کہا ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اسی موسم میں وہ نبی آنے والا ہے، یہی راستہ ہے، ہم اس نبی کو تلاش رہے ہیں، اور اس لڑکا یا اس بننے والے نبی کی تلاش میں ہم نکلے ہوئے ہیں، اور ہم نے چاروں طرف اپنے آدمی کو توڑا دیا ہے، جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر قتل کر دینا ہے۔ راہب نے سمجھایا ان نوجوانوں کو، 7 نوجوانوں کو سمجھایا اور کہا کہ بابو یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لے، اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لے، کیا کوئی اسے روک سکتا ہے؟ کہا کہ ہرگز نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام ہونا ہے تو ہونا ہے، کن فیکون کے مالک ہے اللہ تعالیٰ، وہ کام ہونا ہے۔ راہب نے سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد ان کا مقصد بدل گیا، اور وہ 7 کے 7 نوجوان اسی راہب کی کٹیا میں رہنے لگے، بلکہ ان کے مرید ہو گئے، ان کا مقصد بدل گیا، خیالات بدل گئے تھے۔ لیکن وہیں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوٹا دیا جاتا ہے، واپس کر دیا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال کے ہمراہ۔ اس راہب نے کچھ روٹیاں اور زیتون کا تیل ساتھ کر دیا راستے کے سفر کے لیے۔ یہ 12 سال کی عمر میں یہ سب سے پہلا سفر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں۔ مکہ کے اندر قحط سالی کا زمانہ ہے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، انسان تو انسان، جانور مر رہے تھے پانی کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انوار و برکات کا ظہور نبوت کے بعد ہی نہیں بلکہ نبوت سے پہلے بھی ہوا ہے، اور آپ نے اس سے پہلے سنا، کئی واقعات آپ نے سنے، نبوت سے پہلے ہی نہیں بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے انوار و برکات کا ظہور ہو رہا ہے۔ مکہ کے اندر قحط سالی کا زمانہ ہے، ابو طالب سردار ہے، تمام قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ چلو خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش برسا۔ پریشان ہے انسان، پریشان ہے جانور، پریشان ہے سب پریشان ہے۔ پورا دن گزر گیا، سارے کے سارے لوگ جتنے بھی قبیلے کے سردار تھے خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بارش برسا، ہمیں بارش عطا فرما۔ قحط سالی آ گئی ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی دیوار تک صرف سرداروں کو اجازت تھی آنے کی، بچوں کو اور خواتین یعنی عورتوں کو اجازت نہیں تھی۔ پورا دن گزر گیا دعا کرتے کرتے، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چچا جان آپ لوگ کیا مانگ رہے ہیں، آپ کس بات کی دعا کر رہے ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے،
ہم لوگ پریشان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چچا اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ چچا ابو طالب نے کہا کہ بیٹے بچوں کو اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بضد ہو گئے۔ بھتیجے کے اصرار اور ضد کے سامنے چچا ٹوٹ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹے ہوئے ہیں، اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ چہرے کو آسمان کی طرف کرنا تھا کہ آسمانوں پر بادل ہے اور بارش کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ خواجہ ابو طالب بڑے شوق سے کہتے تھے کہ میرے اس بھتیجے کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دیکھ کر بارش نازل فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں، اور یہ جو 25 سال سے پہلے کی جو عمر ہے، اس بیچ میں عربوں کے اندر لڑائی کا اور جنگ کا ایک بڑا سلسلہ چلتا تھا، بڑا سلسلہ۔ لڑائی چل رہی ہے، پشت ہا پشت چل رہی ہے، سلسلہ چل رہا تھا۔ واقعہ فیل کے بعد جو سب سے بڑا معرکہ پیش آیا تھا اسے حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ اس معرکہ اور اس جنگ کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ یہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان کبھی قریش والے غالب آتے، کبھی قیس والے غالب آتے، بالآخر اس جنگ کا جو اختتام ہوا وہ مصالحت کے اوپر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی بھی جنگ کے اندر جو غلط طریقے سے جنگ کی گئی ہے، لڑائی کی گئی ہے، کبھی بھی آپ نے شرکت نہیں کی۔ حرب الفجار کی بات ہے تو اس میں بھی آپ نے کبھی شرکت نہیں کی۔ جب چچاؤں نے اصرار کیا تو صرف ایک لڑائی میں شرکت کی، جبکہ لڑائی کی عمر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی شرکت نہیں کرتے تھے، صرف تیر پکڑایا کرتے تھے، وہ بھی صرف ایک جنگ کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ ان جنگوں میں شرکت کیوں نہیں کرتے، تو اس کی وجہ آپ نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان مہینوں میں جنگ کرتے ہیں جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ بتایا ہے، یعنی جن مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، جن مہینوں میں غلط کام کرنا حرام تھا، جنگ کرنا جدال کرنا یہ حرام تھا، ان مہینوں میں انہوں نے جنگ کو حلال کر لیا، یعنی حرام چیز کو انہوں نے حلال کر لیا، اس لیے اس جنگ کی بنیاد ہی غلط تھی، اس لیے میں نے کبھی شرکت نہیں کی۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ اب اس کا سلسلہ ختم کیا جائے اور مصالحت ہو، کوئی انجمن قائم ہو کہ جس سے غریبوں کی مدد کی جائے، ظالموں کو ظلم سے روکا جائے۔ ان معاملات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے ہمیشہ لیا کرتے تھے، چاہے وہ غریبوں کی مدد کرنا ہو، ظالموں کو ظلم سے روکنا ہو، یا مظلوم کو انصاف دلانا ہو، یا کسی پردیسی اور مسافر کی مدد کرنی ہو، ان کے ساتھ ہو رہے ظلم کے خلاف انصاف دلانا ہو۔ ان اچھے کاموں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حلف الفضول نام سے ایک انجمن قائم کی گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے، اور ایک معاہدہ کیا گیا، مکہ والوں نے ایک معاہدہ کیا کہ آج سے ہم ان جنگوں کا سلسلہ ختم کرتے ہیں، غریبوں کی آج سے ہم مدد کریں گے، ملک کے اندر جو بدعملی پھیلی ہوئی ہے اسے دور کریں گے، ظالموں کو ظلم سے روکیں گے، مظلوموں کو انصاف دلائیں گے۔ اور اس معاہدے کے اندر جو عبداللہ بن جزعان کے مکان پر یہ معاہدہ ہوا تھا، یہ میٹنگ ہوئی تھی، اس معاہدے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حصہ لیا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے ان اچھے کاموں میں ہمیشہ حصہ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت اور صداقت کا کیا کہنا، آپ کے اندر وہ امانت وہ صداقت تھی کہ لوگوں نے آپ کا نام لے کر پکارنا ہی بھول گئے لوگ، یعنی آپ کو محمد نام سے نہیں پکارتے تھے، آپ کو امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ کے اندر وہ امانت تھی، وہ صداقت تھی کہ لوگ آپ کو آپ کے نام سے نہیں بلکہ آپ کی صفت یعنی امین اور صادق کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اور آپ کی امانت کے تعلق سے، آپ کی صداقت کے تعلق سے، آپ کے تعلق سے لکھا ہے ایک صحابی جو بعد میں صحابی بنتے ہیں، حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے، بعثت سے پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا، یعنی میں نے قرض لیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، مجھے لوٹانا تھا، تو میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں وہ سامان یا وہ پیسہ یا وہ رقم میں لے کر آ رہا ہوں، آپ یہاں رکیے۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ جو بعد میں صحابی بنتے ہیں، رضی اللہ عنہ بنتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ رک جائیے، میں آ رہا ہوں، آپ کا سامان لے کے آ رہا ہوں، میں آپ کا پیسہ یا وہ سامان آپ کو لوٹا دوں گا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی کو بیٹھا دیا۔ عبداللہ بن حمصہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر گیا سامان لینے تو میں بھول گیا کہ مجھے سامان لوٹانا بھی ہے۔ مستقل 3 دن تک وہ آئے نہیں سامان لے کر، اور یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک یہاں بیٹھے رہے، 3 دن تک بیٹھے رہے، یہی سارا کام کیا، کھانا یہی کھایا۔ قضاء حاجت کی نوبت آتی تو کسی کو کہہ جاتے کہ میں قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہوں، کوئی آئے تو کہہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے۔
3 دن 3 رات مستقل یہیں بیٹھے رہے۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ کو یہ خیال آتا ہے اور بڑی شرمندگی ہوتی ہے، دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہا کہ اللہ کے نبی میں تو بھول گیا تھا، میں اپنا معاہدہ میں بھول گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم تو بھول گئے تھے، لیکن میں نے نہیں بھولا، اس لیے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم آ نہیں جاؤ گے تب تک میں اسی جگہ بیٹھوں گا، لیکن تم نے مجھے بڑی زحمت تکلیف دی۔ تو امانت کی حفاظت کرنا، وعدہ پورا کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، یہ آپ کی گھٹیوں کے اندر موجود ہے۔ یہ واقعات صرف بتانے کے لیے نہیں ہیں، سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے ہے۔ آج ہم اور آپ بھی وعدہ کرتے ہیں، وعدہ وعید معاہدہ کرتے ہیں دوستوں سے، یاروں سے، سبوں سے، کتنا وعدہ پورا کرتے ہیں؟ صبح سے شام تک کتنا وعدہ ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اپنی زندگی میں ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہم نے کتنے وعدوں کو ہم نے پورا کیا ہے۔ وعدہ خلافی ہماری پہچان بن چکی ہے، ہماری پہچان بن چکی ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ ہماری پہچان بن چکی ہے، اور اسی وعدہ خلافی کا نتیجہ ہے آج ہمیں قرض نہیں ملتا ہے، قرض نہیں ملتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سودی لین دین میں مبتلا ہے، سودی لین دین میں مبتلا ہے، اس لیے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ اگر ہم اسے پیسہ دیتے ہیں بطور قرض تو یہ وقت پر نہیں دے گا۔ ہم نے وعدہ کر لیا کہ 1 مہینے کے اندر آپ کو ہم دے دیں گے، لیکن مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، پیسہ لے کر ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ وعدہ خلافی یہ ہماری شان بن چکی ہے، ہماری پہچان بن چکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے وعدہ کو پورا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دھیرے دھیرے آپ کے امانت اور آپ کی صداقت کا چرچا ہو رہا ہے۔ پورے مکہ والوں نے آپ کا نام ہی امین اور صادق رکھ دیا تھا۔ مکہ کے اندر ایک خاتون ہے جن کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے نوازا تھا، خوب مال و دولت سے۔ 2 شادیاں ہو چکی تھی، بیوہ تھی۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے رشتہ بھیجا، لیکن سبھوں کے رشتے کو ٹھکرا دیا، سبھوں کے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ اور جب قریش کا تجارتی قافلہ اور سامان جاتا تو جتنا قریش کا مکہ والوں کا سامان ہوتا اس کے برابر صرف تنہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال سے نوازا تھا، اتنا مال سے نوازا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی کسی کو بطور مضاربت بھیج دیتی، اپنا سامان اور جو بھی منافع ہوتا اسے دے دیا کرتی تھی۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت اور صداقت کا چرچا ہے، پورے مکہ کے اندر چرچا ہے۔ 25 سال کی عمر ہوتی ہے، 25 سال میں دوسرا سفر تجارت کرتے ہیں ملک شام کا۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو ایک ایسے امین اور صادق آدمی کی ضرورت تھی جو امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہو، جس کے اندر دینداری ہو، امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی کی امانت اور صداقت کا جب چرچا سنا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پیغام بھیجا اور کہا کہ جو سامان میں دوسروں کو دیتی ہوں اور جو منافع میں دوسروں کو دیتی ہوں، اگر آپ اس کے لیے راضی ہو جائے تو جو منافع دوسروں کو دیتی ہوں وہ منافع اس سے زیادہ میں آپ کو دوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے چچا مالی پریشانیوں میں مبتلا ہے، خواجہ ابو طالب مالی پریشانی تھی، چنانچہ مالی پریشانی کے مد نظر انہوں نے قبول کر لیا۔ اب یہ 25 سال کی عمر ہے اور دوسرا سفر ہو رہا ہے ملک شام کا۔ اب یہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا، کہا ہے میسرہ کو تم بھی ساتھ جاؤ، سامان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی خدمت کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ میسرہ یہ دونوں نکلتے ہیں، سامان تجارت لے کر نکلتے ہیں، اور ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ دونوں ٹھہرتے ہیں، اپنا سامان تجارت لے کر دونوں ٹھہر جاتے ہیں ایک درخت کے نیچے، اور وہاں ایک صومعہ، ایک خانقاہ تھی، وہ کٹیا جس میں ایک راہب رہا کرتا تھا، لیکن یہاں اب وہ راہب نہیں ہے جس کا نام بحیرہ تھا، اصلی نام جرجیس، بلکہ اب یہ نستورہ راہب تھا۔ یہ بھی عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب پر موحد تھا۔ جب یہ نکلتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑتی ہے تو وہ چلانے لگتا ہے کہ ھذا نبی وہو نبی آخر الزمان، یہ وہی نبی ہے جو آخری نبی بننے والے ہیں۔ میں ذرا سے کہا اس کی آنکھ میں دیکھو یہ سرخی کیا ہے، یہ سرخی کیسی ہے؟ کہا کہ یہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اس راہب نے کہا، نستورہ راہب نے کہا کہ نبی آخر الزمان یہی بننے والے ہیں۔ مسرا نے پوچھا کہ آخر آپ نے کیسے پہچانا؟ تو اس کے بعد اس راہب نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا، یہ بات آئی اور چلی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سامان لے کر جاتے ہیں، اور راستے میں میسرہ نے بھی ان تمام انوار و برکات کا مشاہدہ کیا۔ میسرہ نے دیکھا کہ کس طرح گرمی کی شدت ہے،
کس طرح دوپہر کے وقت جب گرمی کی شدت ہوتی تو فرشتے سایہ کر دیا کرتے تھے۔ میسرہ یہ سارا واقعہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بار جب سامان لے کر جاتے ہیں خوب منافع ہوتا ہے، خوب منافع ہوتا ہے، اور اسی بیچ ایک آدمی سے بحث بھی ہو جاتی ہے، اور اس نے کہا کہ کھاؤ تم لات و عزا کی قسم، لات و عزا کی قسم کھاؤ۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ میں لات و عزا کی قسم نہیں کھا سکتا ہوں، میں ان سے کنارہ کش رہتا ہوں، میں ان کے سائے سے بھی دور رہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم امین اور صادق ہو، یعنی اسے ایسا لگا کہ یہ وہی امین اور صادق ہے جن کا چرچا مکہ کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سفر کر کے اور سامان تجارت جو بھی بیچنا تھا کر کے واپس آتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں مکہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سامان واپس دینا تھا، جو بھی منافع ہوا پیسہ ہوا دینا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بالا خانہ پہ چڑھ کر دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دھوپ میں آ رہے ہیں اور فرشتوں نے بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اور عورتوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کس طرح اس نوجوان کے اوپر بادل سایہ کیا ہوا۔ ساری عورتوں کو بڑا تعجب ہوا۔ اب یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو میسرہ نے سارے حالات بتائے کہ سفر میں کس طرح بادلوں نے سایہ کیا، درختوں نے سجدہ کیا، کہیں درختوں نے سلام کیا، یہ جو حالات پیش آئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے پہلے جتنی دفعہ بھی سامان تجارت لے کر حضرت خدیجہ نے بھیجا اس سے کئی گنا زیادہ اس بار منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس واقعے کی تصدیق کے لیے اور اس واقعے کی حقیقت پتہ کرنے کے لیے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہے۔ یہ ورقہ بن نوفل کون ہے؟ یہ بڑے عالم تھے، یہ عیسائیوں کے مکہ کے اندر بڑے عالم تھے، حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک شریف خاندان سے تعلق، اور عجیب بات دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ ان کے اپنے اصلی نام سے نہیں پکارتے تھے، امین اور صادق کے نام سے۔ وہی حال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے لوگ انہیں خدیجہ نہیں بلکہ انہیں طاہرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ طاہرہ کے معنی آتے ہیں پاک دامن کے، پاک سیرت کے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہے، سارا واقعہ بیان کرتی ہے کہ کس طرح بادلوں نے فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے ساری باتیں سنی، اور باتیں سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدیجہ جو باتیں تم بیان کر رہی ہو اگر یہ بات سچ ہے اور صحیح ہے تو یاد رکھو اس امت میں ایک نبی آنے والے ہیں اور یہی نوجوان نبی بننے والا ہے، اور ہم سب کو اس نبی کا انتظار ہے، اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ زمانہ اس نبی کے آنے کا زمانہ چل رہا قریب ہے، یہ زمانہ بالکل قریب ہے کہ وہ نبی آنے والے ہیں، اور میں نے وہ ساری علامتیں اور ساری نشانیاں جو میں نے پڑھی ہے جو تم بیان کر رہی ہو بالکل صحیح اور بالکل صحیح ہے کہ یہ نوجوان آگے اللہ تعالیٰ اسے نبی بنائیں گے۔ جب یہ بات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سنی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، اور چنانچہ انہوں نے 2 مہینہ 25 دن کے بعد انہوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال۔ حضرت خدیجہ بیوہ ہے، 2 شادیاں ہو چکی ہیں، یہ تیسری شادی ہونے والی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شادی ہونے والی ہے۔ پیغام بھیجا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے سامنے یہ بات رکھی، چچا نے بھی اس رشتے کے اوپر اپنی رضامندی ظاہر کر دی، چونکہ وہ گارجین تھے۔ رضامندی جب ظاہر کی، تاریخ متعین ہوتی ہے کہ کس تاریخ پر نکاح ہونا ہے، اور اس تاریخ پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور دیگر قریش کے جو رؤسا تھے ان کے ساتھ لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مکان پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں۔ یہاں نکاح ہو رہا ہے، اور خطبہ نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا، ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ خطبہ نکاح میں ابو طالب نے کیا کہا، میں وہ آپ کو خطبہ نکاح کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ ابو طالب نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خطبہ نکاح میں جو کہا، جو بتایا، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ سنیے۔ خواجہ ابو طالب کہتے ہیں، اما بعد فإن محمدا ممن لا يوازن به فتى من قريش الا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا وان كان في المال قل فانه ذل زائل وعارية مسترجعة وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك۔ یہ خطبہ نکاح کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے خواجہ ابو طالب نے کہا کہ حمد و ثنا کے بعد یہ بات جان لینی چاہیے کہ محمد جو میرا بھتیجا ہے، قریش کا کوئی بھی نوجوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، نہ شرافت میں، نہ عقل میں، نہ فضیلت میں۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ، اگرچہ ان کے پاس مال تھوڑا ہے، کم ہے، مال و دولت میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ مال ذل زائل،
یہ ایک سائے کی طرح ہے جو ختم ہو جائے گا، یہ ایک عارضی چیز ہے۔ وَلَهُ فِي خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیلِدَ رَغْبَةٌ وَلَهَا فِیهِ مِثْلُ ذَلِکَ، ان کو حضرت خدیجہ کے نکاح میں رغبت ہے اور حضرت خدیجہ کو ان کے نکاح میں رغبت ہے، یعنی ایک دوسرے سے رضامند ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ لڑکا اور لڑکی کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں یہ خطبہ پڑھا گیا اور 20 اونٹ دین مہر کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ پہلا نکاح ہے، حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح ہے۔ تیسرا نکاح، اللہ کے نبی کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ غور کیجئے، اب بھلا بتلائیے وہ لوگ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نفسانی خواہشات کی تکمیل کا الزام لگاتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ کے نبی کی عمر 25 سال، اس دنیا میں اس دھرتی پر کوئی آپ کو ایسا نوجوان نہیں ملے گا جو اپنی عمر سے زیادہ کوئی بڑی عمر کی عورت سے یا لڑکی سے نکاح کرے، تلاشنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اگر بالفرض اپنی عمر سے بڑی عمر کی لڑکی سے کوئی نکاح پر راضی بھی ہو جائے تو کسی بیوہ سے وہ نکاح کرنے پر وہ کوئی نوجوان نہیں تیار ہو سکتا۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفسانی خواہشات کی تکمیل ان کا اگر مقصد ہوتا تو اپنی عمر سے 15 سال بڑی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، نئی شادی کرتی اور بیوہ ہے، 2 شادیاں ہو چکی ہیں۔ کون نوجوان راضی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں راضی ہو سکتا ہے۔ یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ اگر بالفرض اگر شوہر 3 طلاق دے دے اور اسے حلالہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے جو شریعت کا ایک حکم ہے، تو اس کا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں اس سے جو ہے دوبارہ نکاح کروں۔ یہاں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حکم ماننا تھا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا تھا۔ نکاح یہ اللہ کا حکم ہے، اسے پورا کرنا تھا، نفسانی خواہشات کی تکمیل مقصود نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہلا نکاح ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یہ تیسرا نکاح ہو رہا ہے۔ اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال ہے، شروع سے ملت ابراہیمی کے مطابق، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ 35 سال کی جب عمر ہوتی ہے تو ایک بڑا واقعہ پیش آتا ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اب تک 5 مرتبہ ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 35 سال کی عمر ہے۔ کس طرح ایک ہونے والی بڑی جنگ کو اپنی عقل مندی سے اسے روکا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 35 سال ہے۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا خانہ کعبہ تھا جو بوسیدہ ہو چکا تھا، جو غیر مسقف تھا، یعنی اس میں چھت نہیں تھی اور دیواریں بہت نیچی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بارش کے موسم میں پانی اندر آ جایا کرتا تھا۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کو کس طرح منہدم کیا گیا، اسے دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے اور تعمیر کرنے کے بعد جب حجر اسود کو رکھنے کی جب باری آتی ہے تو ایک بڑی جنگ ہونے والی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مصلحت اور حکمت سے اور دانائی سے اس ہونے والی جنگ کو کس طرح ختم کیا وہ آگے انشاءاللہ ہم آپ اگلے جمعہ سنیں گے۔ امید ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔